بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین محترم، ہم نے گزشتہ سبق میں حصوں کو تقسیم کرنے کا طریقہ پڑھا تھا کہ میت کی وراثت میں جو حصے ہوتے ہیں انہیں تقسیم کیسے کیا جاتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ میت کے جو وارثین ہیں ان میں وراثت کس کس کو کون کون سا حصہ ملے گا۔ لیکن وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے چند ایک اصطلاحی باتیں ہیں، وہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بیٹا، جس کو اولاد بھی کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں بھی اس کے لیے ولد اور اولاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بیٹا کسے کہا جاتا ہے؟ عام طور پہ ہمارے ہاں اردو زبان کے اندر ہر وہ شخص جو انسان سے عمر میں چھوٹا ہو، رشتہ دار ہو، اولاد کی طرح ہو، اسے بیٹا کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن وراثت کی اصطلاح میں ہر شخص کو بیٹا نہیں کہا جاتا، بلکہ بیٹا اس شخص کو کہا جاتا ہے جو میت کا حقیقی وارث ہو۔ جو میت کا حقیقی وارث ہو اسے بیٹا کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی بیٹی جو میت کی حقیقی وارث ہو اسے بیٹی کہا جاتا ہے، ہر عورت کو بیٹی نہیں کہا جاتا۔ بلکہ وراثت کی اصطلاح میں بیٹا اور بیٹی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ میت کی اولاد میں سے ہوں، لیکن درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہ ہو۔ درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہ ہو۔ مثلا بیٹا ہے، پھر بیٹے کا بیٹا ہے، پھر اس کا بیٹا ہے، یا بیٹا ہے بیٹے کی بیٹی ہے، پھر اس کا آگے بیٹی کا آگے جو بیٹا ہے وہ وراثت میں وہ شریعت کی اصطلاح میں اولاد میں شامل نہیں ہوگا۔ یعنی میت کے ساتھ اگر کسی مذکر کا واسطہ ہے، کسی مرد کا واسطہ ہے، اس واسطے سے جتنی بھی اولاد آئے گی وہ میت کے اولاد میں شامل ہوگی۔ اگر درمیان میں کوئی مؤنث یا کوئی عورت آ جاتی ہے تو وہ اس کی اولاد میں شامل نہیں ہوگی، اس کو بیٹا یا بیٹی نہیں کہا جائے گا۔ اب آسانی کے لیے اس کو یوں سمجھیں کہ میت کے جو بیٹا پوتا پوتی ہیں یہ میت کی اولاد میں ہیں، میت کا جو نواسہ ہے یا نواسی ہیں یہ میت کی اولاد میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ درمیان میں عورت کا واسطہ آ گیا ہے، مؤنث کا واسطہ آ گیا ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، جب ہم جد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، انشاءاللہ جب ہم جد کا لفظ معنی ہے دادا، جب ہم دادے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو دادا کسے کہا جاتا ہے؟ اس کی جس وقت ہم وراثت تقسیم کریں گے اور اس کا نمبر آئے گا انشاءاللہ، اس میں بھی ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ وراثت کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں جد یعنی دادا کسے کہا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ اس موقع پر آپ کو سمجھا دیا جائے گا۔ تو مرنے والے کی وراثت جن لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے وہ کل ہیں 12۔ ان میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ جو ان میں سے مرد ہیں ان میں سب سے پہلے ہے میت کا والد، جسے عربی زبان میں اب کہا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر ہے میت کا دادا، جسے عربی زبان میں جد صحیح کہا جاتا ہے۔ اب جد صحیح کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا، اس میں بھی ذرا غور کیجئے گا۔ میں نے آپ کو پیچھے بات بتائی ہے کہ وراثت کی اصطلاح میں جو جد ہے وہ سب کو جد نہیں کہا جاتا، دادا نہیں کہا جاتا، بلکہ دادے جو وراثت لینے والے ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، ویسے جو دوسرے دادے ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، ان کی وضاحت انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ اس لیے میں نے جد صحیح کا لفظ استعمال کیا کہ جو دادا ہے، اوریجنل دادا جسے آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں اوریجنل دادا، وہ یہاں پر دادا مراد ہے۔ تیسرے نمبر پہ مردوں میں جو وراثت لینے والے ہیں وہ ہیں اخ خیفی۔ اخ خیفی، اخ خیفی کس کو کہا جاتا ہے؟ اخ خیفی اردو زبان میں آپ کہہ لیں جو ماں شریک بھائی ہوتا ہے۔ ماں شریک بھائی یعنی میت کی جو والدہ ہے، مرنے والے کی جو والدہ ہے،
اور جو اس کا ایک بھائی ہے وہ ان کی ماں ایک ہے، باپ ان کا الگ الگ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عورت ہے، اس کا خامند فوت ہو گیا، اس کی ایک اولاد تھی، ایک بیٹا تھا پہلے خامند سے۔ اب اس عورت نے کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر لی، اب اس عورت سے بھی یعنی کہ اس خامند سے بھی اس عورت کا ایک بیٹا پیدا ہو گیا۔ اب ان دونوں بچوں کی ماں ایک ہے، والد ان کے الگ الگ ہیں۔ اب اگر ان میں سے ایک بھائی فوت ہوتا ہے تو دوسرے بھائی کو جو وراثت دی جاتی ہے اس بھائی کو ماں شریک بھائی کہا جاتا ہے، جسے عربی زبان میں اخ خیفی کہا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ میرے دوستو جو میت کا وارث ہے وہ ہے عورت کا خامند، مرد کی بیوی، زوج، یعنی کہ یہ دونوں وارثین ہیں الگ الگ۔ زوجہ عورتوں میں آئے گی، لیکن چونکہ ان کا رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ اگر کوئی عورت فوت ہوتی ہے تو مردوں میں جو وارثین ہیں ان میں چوتھے نمبر پہ اس عورت کا خامند ہے، جسے عربی زبان میں زوج کہا جاتا ہے۔ یہ 4 عورتیں ہیں، 4 مرد ہیں، اور اس کے بعد جو ہیں 8 عورتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے زوجہ، یعنی اگر کوئی مرد فوت ہو جاتا ہے تو جو اس کی بیوی ہے اسے عربی زبان میں زوجہ اور اردو زبان میں اسے بیوی کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے بنت سلبیہ، اردو زبان میں اسے حقیقی بیٹی کہا جاتا ہے، یعنی میت کی جو حقیقی بیٹی ہے اس کو بھی وراثت دی جاتی ہے، اور اسی حقیقی بیٹی میں میت کے حقیقی بیٹے بھی شامل ہیں۔ اسی حقیقی بیٹی کے ساتھ میت کے حقیقی بیٹے بھی شامل ہیں۔ جب میت کی حقیقی بیٹی کو حصہ دیا جائے گا تو ساتھ میں جو میت کے حقیقی بیٹے ہیں ان کو بھی وراثت دی جائے گی۔ نمبر 3 پہ ہے میرے دوستو اخت عینیہ۔ اخت عینیہ کا مطلب کیا ہے؟ میت کی جو حقیقی بہن ہے، ایک آدمی فوت ہوتا ہے اس کی جو حقیقی بہن ہے اس کو بھی وراثت میں حصہ دیا جائے گا، اس کو بھی محروم نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 4 پہ ہیں اخت اللاتیہ۔ اخت اللاتیہ اس بہن کو کہا جاتا ہے جو باپ شریک بہن ہوتی ہے۔ باپ شریک کا مطلب وہ میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا کہ ایک آدمی اس کی بیوی فوت ہوگی اور اس سے اس کی ایک بیٹی تھی، اس نے کسی اور عورت کے ساتھ شادی کی، اب اس عورت سے اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، اب یہ باپ شریک بہن ہے، یعنی باپ دونوں کا ایک ہے، مائیں الگ الگ ہیں، ایسی بچی کو اخت اللاتیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد میرے دوستو اگلا نمبر ہے اخت خیفیہ۔ اخت خیفیہ اس بچی کو کہا جاتا ہے جو باپ شریک نہ ہو بلکہ ماں شریک ہو، جس کا تذکرہ آپ نے اخ خیفی کے حوالے سے پیچھے پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد میرے دوستو جو اگلا نمبر ہے وہ ہے میت کی والدہ۔ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو میت کی اس وراثت میں سے میت کی والدہ کو بھی حصہ دیا جاتا ہے۔ پھر آگے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ یہ بتا دیا جائے گا کہ اس والدہ کو کتنا حصہ دیا جاتا ہے۔ اور 8ویں نمبر پہ میرے دوستو ہے جدہ صحیحہ۔ اردو زبان میں اسے دادی کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں دادی اور نانی کے لیے الگ الگ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اردو میں جو باپ کی والدہ ہو اسے دادی کہا جاتا ہے، اور جو ماں کی والدہ ہو اسے نانی کہا جاتا ہے۔ عربی زبان کے اندر جس وقت ہم دادی اور نانی میں فرق کرتے ہیں تو اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، دادی کے لیے جدہ صحیحہ اور نانی کے لیے جدہ فاسدہ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دادی کو وراثت ملے گی، نانی کو وراثت نہیں ملے گی۔ تو میرے دوستو یہ 12 ذوی الفروض تھے، یعنی 12 لوگ تھے حصوں والے جنہیں وراثت دی جائے گی۔ اب آئندہ مجلس میں انشاءاللہ ہم ترتیب کے ساتھ بیان کریں گے کہ مردوں میں جو 4 لوگ ہیں ان میں کس کس کو کتنا کتنا حصہ ملے گا اور کیسے کیسے ملے گا، عورتوں میں جو ذوی الفروض ہے ان میں سے کس کس کو کتنا کتنا حصہ ملے گا، یہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان حصوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔